بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کے رکن سید عنایت الحق شاہ موجود ہیں۔ ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر جو ہے اہم ترین گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ کوئی بات نہیں جناب۔ تو شاہ صاحب، جو میرا پہلا کویسچن ہے کہ آپ ٹی ایل پی سے کب اور کیسے جڑے؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ امیر المجاہدین سے میری پہلی ملاقات جو ہے زندگی میں غازی صاحب ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سوئم کے بعد ہوئی، جس میں انہوں نے لیاقت باغ کے اندر غازی صاحب کے چہلم رکھنے کا فیصلہ کیا اور میرے والد گرامی اور مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو وہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور وہ پہلی ایسی ملاقات ہوئی کہ بس پھر قبلہ امیر المجاہدین نے اتنی محبتوں، شفقتوں اور پیار سے نوازا کہ ہم انہی کے قافلے کے ایک رکن بن گئے۔ صحیح ہو گیا۔ دوسرا کویسچن یہ کہ فیض آباد دھرنے میں جب 70% علاقہ کلیئر ہو گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے ایک بہت بڑا قافلہ آیا جس نے دھرنے کو مضبوط کیا، کیا اس کی سربراہی آپ ہی کر رہے تھے؟ نہیں جناب، میں تو امیر المجاہدین کے ساتھ موجود تھا وہاں شیلنگ والی جگہ پہ ہی۔ وہ ایسا ہوا کہ جب 70% علاقہ کلیئر ہو گیا اور بالکل واٹر کینن امیر المجاہدین کے کنٹینر کے پاس پہنچ گئی، تو ہم وہاں پاس ہی کھڑے تھے اور ہمارا ذہن میں یہی تھا کہ اب یہ لوگ ہمیں گرفتار کر لیں گے، شدید شیلنگ ہے اور برا حال ہوا جا رہا تھا سب کا۔ اچانک امیر المجاہدین نے کہا کہ اس کو پیچھے دھکیلو، تو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے ہاتھ میں ایک راڈ تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، انہوں نے امیر المجاہدین کے کنٹینر سے نیچے اتر کر اس پر شیشے پر وہ مارا اور ہم سارے اس کی جانب لپکے۔ ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ کیا ہوا کہ وہ آگے کے بجائے پیچھے نکل گیا وہ واٹر کینن، اور اس طرح جو دائیں بائیں کارکنان تھے وہ بھی قریب پہنچ گئے امیر المجاہدین کے کنٹینر کے۔ دوبارہ ہم منظم ہوئے اور ہم نے جب شیلنگ کا مقابلہ کیا، پتھراؤ وغیرہ کیا، تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ مختلف دو سائیڈوں سے، مری روڈ سے بھی اور جو ہماری کرال والی سائیڈ تھی وہاں سے علاقے کے لوگ اور خواتین وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس سے وہ پسپا ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی کوئی غیبی مدد تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ تھی کہ اس موقع پر اللہ نے غیبی مدد فرمائی۔ مختلف لوگوں سے علاقائی سطح پر اس وقت اتحاد ہو رہا ہے، جن میں گدی نشین بھی شامل ہیں۔ یہ اتحاد کن شرائط پر ہو رہا ہے؟ تھوڑا قوم کو آگاہ کیجیے۔ جی، ہم نے اس دفعہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم تمام گدیاں جو ہیں وہاں پر بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیں گے، مشائخ کے پاس بھی جائیں گے، علماء کے پاس بھی جائیں گے، تاکہ جو پچھلی دفعہ الیکشن میں ایک ہم پر ایلیگیشن تھا جی انہوں نے کسی کو کہا نہیں، یہ کسی کے پاس آئے نہیں، تو ہم کوئی بھی اس دفعہ اپنے کام کے حوالے سے کمی نہیں چھوڑ رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بہتر نتائج دے اور یہ جو کمیاں پچھلے الیکشن میں تھیں وہ اس میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے جلیل القدر مشائخ سے میرے والد گرامی کے رابطے ہو چکے ہیں اور کچھ سے ابھی ہو رہے ہیں۔ امیر محترم جیسے ہی باضابطہ اپنی مہم کا آغاز کریں گے تو تمام بڑی درگاہوں پہ جائیں گے اور وہاں پر دعا کرنے کے بعد، مزارات پر چادریں چڑھانے کے بعد، مشائخ سے دعا لینے کے بعد ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ شاہ جی، بہت ہی اہم کویسچن ہے کہ ٹی ایل پی کس جماعت سے اتحاد کر سکتی ہے موجودہ الیکشن میں؟ دیکھیے، جب آپ سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہوتی ہے اور اس حالات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک بات واضح ہے، ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہم دیکھیں گے اور مجلس شورا کے سامنے یہ باتیں آئیں گی اور امیر المجاہدین کے لخت جگر
صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے سامنے جب یہ باتیں آئیں گی تو پھر موقع محل کے مطابق فیصلہ کریں گے. کارکنان اس وقت اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ الیکشن پر مرکوز رکھیں, کسی منفی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. انشاءاللہ ہم 8 فروری کے بعد امیر محترم کو اور بہت سے دیگر اپنے ساتھیوں کو اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. سعد ریزوی صاحب کتنی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کتنی وہ سیٹیں جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے باہر کے حالات کا زیادہ علم نہیں ہے, کیونکہ امیر المجاہدین کے لخت جگر میرے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جہاں سے صوبائی کے کاغذات میں نے بھی جمع کروائے ہیں. تو میری پوری توجہ جو ہے وہ اس حلقے کی جانب مرکوز ہے, تاکہ 8 فروری کو پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص امت مسلمہ کو ہم یہ خوشخبری دیں کہ ان کا ابھرتا ہوا نوجوان لیڈر جو ہے وہ پاکستان کی اسمبلی میں پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ اگر آپ کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فری اور فیئر الیکشن ہونا چاہیے. لوگ ووٹ نہ دیں اور ہمیں ہرا دیں, اس کا کوئی ہمیں دکھ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا نظریہ لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن اگر لوگ ووٹ ہمیں دیں اور پھر خفیہ قوتیں جو ہیں اس ووٹ کو چرا لیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں آنے والا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کا مشکل ترین الیکشن ہے, حساس ترین الیکشن ہے. پہلے ہم نے ایک حصہ گنوا دیا ہے, پاکستان اس کا متحمل نہیں. خدا را اس پر نئے نئے تجربات نہ کریں. مردہ گھوڑوں پہ جو جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں جان بالکل نہیں ڈال سکتی. پاکستان کی قوم اب اویئر ہو چکی ہے, سیاسی شعور بیدار ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان بڑے بڑے برج اللہ رسول کے فضل و کرم سے 8 فروری کو الٹ کر رکھ دے گی. ایک سازش ہو رہی ہے ٹی ایل پی کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے, فیض آباد دھرنا کیس بھی چل رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے سازشیں تو اسلام کے خلاف اور اسلامی قوتوں کے خلاف شروع سے جاری رہی ہیں, لیکن اللہ غالب حکمت والا ہے اور اس کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ ہمیشہ غالب آتی ہے. ہمارا بھروسہ اور آسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر ہے. جب مالکوں کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے گی تو چاہے اسٹیبلشمنٹ سازش کرے یا کوئی اور ادارہ سازش کرے یا اور بڑی شخصیت سازش کرے, اس سے فرق نہیں پڑتا. پھر دین کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. صحیح ہو گیا. سعد ریزوی صاحب اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے دونوں باپ بیٹا ہیں. ظاہر امیر المجاہدین تو ایک بہت ہی بڑی شخصیت تھے اور ان کے مقام تک پہنچتے ہوئے سعد حسین رضوی صاحب کو ایک وقت چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہماری توقعات سے 200 گنا بڑھ کر سعد رضوی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حقیقت میں امیر المجاہدین کے گھر میں ہی پیدا ہونے کے لائق تھے. جس طرح انہوں نے تقاریر کا سلسلہ اور بڑے اہتمام کے ساتھ احادیث روانی کے ساتھ پڑھنا, اقبال کو پڑھنا, فی البدی سوالوں کے جواب دینا اور موقع محل کے مطابق احادیث کو یاد رکھنا, واقعات کو یاد رکھنا, فارسی عربی اشعار کو یاد رکھنا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے. یہ نہیں کہ میری جماعت کے سربراہ ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اور اس وقت جو پاکستان کے اندر نئی لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے ان سب کو اگر ہمارے امیر محترم کے ساتھ بٹھایا جائے تو نہ بلاول ان کے پائے کو پہنچ سکتا ہے, نہ مریم پہنچ سکتی ہے, نہ حمزہ شہباز پہنچ سکتا ہے. وہ سارے جو ہیں میلوں امیر محترم سے دور ہیں. صحیح ہو گیا. اس وقت بلوچ قوم اسلام آباد میں بیٹھی ہے, دھرنا بھی چل رہا ہے. اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو ان کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں امیر محترم نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ اسلام میں ہے. اس وقت قوم جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہو گئی ہے, بٹ گئی ہے, نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں, اور سب سے خطرناک ترین جو مرحلہ ہے پاکستان میں کہ اس وقت عوام اور فوج میں ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو گیا ہے, نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں. یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے.
हम अमीर मोहतरम ने कहा था कि इस वक्त कौम अगर इकट्ठी हो सकती है, बलोची, पंजाबी, सिंधी, पठान, पाकिस्तानी, कश्मीरी, तो वो इस्लाम के और कुरान के नाम पर इकट्ठी हो सकती है। उन्होंने कहा मैं उनको इकट्ठा भी कर सकता हूँ और उनको यहाँ तक कि उन्होंने कहा मैं बांग्लादेश को भी वापस पाकिस्तान का हिस्सा बना सकता हूँ। इसके लिए जो है अपनी अना को कुर्बान करना पड़ेगा, हर शख्स को उसका हक देना पड़ेगा। जब आप बलोचियों को उनका हक देंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आदमी जो है आपसे जुदा हो। और बिल्कुल ये तासुर खत्म होना चाहिए। अगर कोई आदमी दहशतगर्द है, शिद्दत पसंद है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रहा है, तो हम इस बात के हामी हैं कि उसे चौक में लटका दिया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता चंद को तो आप आंखों का तारा बना ले और चंद को कई कई दिन तक उनका पुरसाने हाल ही कोई ना हो। तो जो हमारे बड़े साहिबान इक़्तिदार हैं और जिनके हाथ में कुव्वत है, उन्हें अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी पड़ेगी। सही हो गया। कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ और जो पीटीआई के साथ हो रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं और ये सब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम देंगे इस बार? देखिए, हर आदमी को आइन और कानून के मुताबिक जो हकूक हासिल हैं वो उसे मिलने चाहिए। दिली तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर सियासतदान हैं, एक बड़े खानदान से उनका ताल्लुक है। बड़े खानदान से ना भी हो, आम शख्स भी हो, तो ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए। सियासतदानों को ये सोचना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे हुकूमत में हमारे साथ जो जुल्म हुआ उसके शाह महमूद कुरैशी साहब खुद गवाह हैं, फवाद चौधरी साहब खुद गवाह हैं। मैंने उनकी एरिया मोहतरमा की एक तस्वीर देखी कि वो कचहरी में जो है तनहा खड़ी हैं, तो मुझे उस पर भी बड़ा अफसोस हुआ कि माँ बहनों बेटियों के साथ ऐसा सलूक जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें कुछ अखलाकी इक़दार जो हैं उन्हें सेट करना पड़ेगा कि पुलिस गैर कानूनी तौर पर हमारे घरों में भी दाखिल हुई। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मेरे घर में 150 से ज्यादा पुलिस वाले दाखिल हुए, दरवाजे तोड़ दिए गए, मुझे बेटियों के सामने घसीट कर जो है वो यहाँ से ले गए। तो ये मनाजिर सारे और ये जुल्म हम पर गुजरे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को शुक्र करें कि अभी उनको पर तशद्दुद नहीं हुआ, उन्हें कोड़े नहीं मारे गए, उन्हें मुक्के नहीं मारे गए, उन्हें घसीटा नहीं गया। अमीर मुजाहिदीन को तो बीमारी के आलम में मस्जिद से और सीढ़ियों से घसीट कर बोरी की तरह उठाकर गाड़ी में फेंका गया। तो ये सारे जुल्म हमने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन हम उनका खून है कि मुश्किल में देखकर न खुश होते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है, चाहे वो उस्मान डार की वालदा के साथ हो, चाहे वो फवाद चौधरी साहब के अहले खाना के साथ हो, उनकी बहनों के साथ हो, किसी और सियासी वर्कर के खानदान के साथ हो। आपने पकड़ना है जिस आदमी के खिलाफ पर्चे हैं, सर्च वारंट लाएं, पूरे घर की तलाशी ले, अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो आप वापस जाएं। पुलिस तनख्वाह लेती है ना, कोशिश करे और उसको पकड़े। लेकिन ये ज्यादती करना कि आप उनके घर के फ्रिज तोड़ जाएं, एसी तोड़ जाएं, टेलीविजन तोड़ जाएं, जाते हुए मोबाइल फोन उठा कर ले जाएं। अमीर मुजाहिदीन के घर से उन्होंने लाइब्रेरी को तोड़ा, जो रकम मिली वो ले गए, जो कुछ था वो वहां पर ले गए और बाद में वापस भी नहीं किया। ये सारे जुल्म, इससे बढ़कर जुल्म तहरीक लब्बैक से हुए हैं। लेकिन मैं पीटीआई वाले भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, इसके बावजूद जिसके साथ भी जुल्म होगा, तहरीक लब्बैक का ये ऐलान है अमीर मोहतरम का कि हम हर जालिम का हाथ जो है वो रोकेंगे। इस पर हम खुशी नहीं करते। वो कहते हैं ना, दुश्मन मरे तो खुशियां न करिए, सजना भी मर जाना। तो ये जो सियासी लोग आज खुश हो रहे हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, इस पर इंतहाई अफसोस है। हर शख्स को फ्री ट्रायल का हक दिया जाए, उसे अदालतों में पेश किया जाए और अदालतें अगर सजा देती हैं तो फिर उस सजा पर अमल दरामद हो। लेकिन इस तरह का अमल जो है ये इंतहाई नुकसानदेह। इससे बढ़कर जुल्म, शाह महमूद कुरैशी साहब तो फिर मीडिया के सामने आ गए। हमारे अमीर मोहतरम की तो जमानत होती थी, अंदर से ही दूसरे केस में जी, तीसरे केस में जी, चौथे केस में जी, 4 महीने से ज्यादा जो है उनको नाजायज इन्होंने अपनी हिरासत में रखा, पाबंद सलासत रखा। लेकिन वो मर्द मुजाहिद नहीं बोला और आज अल्लाह ने जिस इज्जतों से साद रिज़वी को नवाजा है, ये उसी इस्तिकामत का नतीजा है। सही हो गया। शाह साहब, बाबा जी की जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आपने आज तक बयान ना किया हो?
دیکھیے واقعات تو بابا جی کی زندگی کے بہت سے ہیں، لیکن ہم چونکہ کرامات کے باب میں جانا نہیں چاہتے اور کچھ چیزیں راز ہیں، وہ راز ہی رہنے دیں۔ ہم جو ہیں بابا جی کے مشن کو آگے لے کر چلے ہیں، وگرنہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ قبلہ امیر المجاہدین جو ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ولی تھے، اور اس امت نے ایک اللہ کا ولی جو ہے کھو دیا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ آخر میں شاہ صاحب قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ وڈیروں، جاگیرداروں اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں۔ اب وقت ہے قوم کے پاس۔ دیکھیں نا، ہر جمعے کو دعا کرواتے ہیں یا اللہ عمر فاروق جیسا حکمران دے، تو آج آپ کو اللہ نے 8 فروری کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اچھا حکمران چنیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان واحد سیاسی جماعت ہے جو آج تک اقتدار میں نہیں آئی، اسے خدمت کا موقع نہیں ملا۔ تو پوری قوم سے میں اپیل کروں گا کہ ان چوروں لٹیروں پر آپ نے اعتماد کیا ہے، ایک مرتبہ تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھیں۔ ظاہر ہے جب ہم ان کی اعتماد پر پورا نہیں اتریں گے تو آئندہ وہ کہاں انہوں نے قوم نے ہمیں ووٹ دینی ہے۔ لہذا قوم کے پاس یہ سنہری موقع ہے، تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کریں، کنین پر جو ہے وہ ٹھپا لگائیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔